أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين۔ اے نبی جی، آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ مجھے تو منع کیا گیا ہے ان کی عبادت کرنے سے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، اور آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہیں کر سکتا۔ اگر میں ایسا کروں گا تو میں تو نامناسب کام کرنے والوں میں ہو جاؤں گا اور میں ہدایت سے ہٹ جانے والا ہو جاؤں گا۔ یہ جو تھے کفار، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ جیسے وہ آتا ہے کافرون میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی جی ان کافروں سے کہہ دیجیے لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کر سکتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ پھر آخر میں فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ تمہارا دین اپنے پاس رکھو تم اپنا دین، میرا دین جو حق ہے وہ تو میرے پاس ہے، میرا دین میرے۔ تو اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا نا، کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ جی ایک معاہدہ کر لیتے ہیں۔ کیا جی؟ انہوں نے کہا جی 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیا کریں، 1 سال ہم آپ کے ساتھ مل کے عبادت کر لیا کریں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان سے کہہ دیجئے مجھے ایسا دین نہیں چاہیے، مجھے ایسا اسلام نہیں چاہیے، میں تو ایک اللہ کو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے، تو ان سے کہہ دیجئے کہ ان کا دین ہی جو ہے وہ اپنے پاس رکھے۔ جیسے بعضوں نے کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ ہم ایمان لاتے ہیں اس شرط پہ کہ ہمیں نماز کی چھوٹ دے دی جائے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ایسا ایمان نہیں چاہیے جس میں نماز ہی نہیں ہے، جس میں نماز ہی نہیں۔ نماز تو سارا کا سارا دین ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا اس نے سارا دین گرا دیا۔ نماز کا درجہ تو دین میں ایسا ہے جیسے انسان کے جسم میں سر کا درجہ، بازو نہیں، ٹانگ نہیں، کان نہیں، آنکھ نہیں، ایسے بندے ملیں گے، ایسا کوئی بندہ نہیں ملے گا جس کا ساری نہ ہو۔ تو نماز تو دین میں سر کی حیثیت رکھتی ہے، جیسے بدن میں سر ہے ایسا پورے کے پورے دین میں نماز ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی گویا اس نے سارا دین گرا دیا۔ فرمایا کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے۔ اے نبی جی اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ مجھے 5 وقت کے نماز کے اہتمام سے پڑھنے کی یہ گارنٹی دے دیں، میں ان کی جنت کا ضامن ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی امت سے یہ کہہ دیجئے، ان سے یہ فرما دیجئے کہ 5 وقت کی نماز اہتمام سے پڑھنے کی گارنٹی دے دیں، میں ان کے جنت میں ان کو بھیجنے کا ضامن ہوں کہ ان کو ضرور جنت عطا کروں۔ ہاں جو نہیں کریں گے ان کی مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں، جو نہیں کریں گے ان کی۔ آج تو نماز چھوٹ گئی نا، 90% ہم نماز ہی چھوڑ گئے۔ اگلی نسل وہ جو ہے وہ ایسا مصروف کیا ان کو یہ
چیزوں میں باطل نے کہ وہ نماز کی چھٹی ہو، تو نماز کے بغیر تو دین نہیں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ایمان لے آتے ہیں لیکن ہمیں نماز کی چھوٹ دے دی۔ تو تمہارے ایسے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں بھائی، یہ ایمان اپنے پاس رکھو ہاں کہ نماز کی تمہیں چھوڑ۔ تو دین کے کسی شعار کو چھوڑنے کا کوئی معاہدہ کرے، کوئی معاہدہ نہیں بھائی، ہاں کوئی معاہدہ نہیں۔ ایسا دین تم اپنے پاس رکھو۔ تو میں تمہاری خواہشات کی جو ہے وہ اتباع نہیں کر سکتا کہ تم کہو کہ جی تم ہم لات اور عزا اور منات جو ہمارے بت ہیں ان کی پوجا کرو، میں ایسا نہیں کر سکتا، تمہاری خواہشات کی اتباع نہیں کر سکتا۔ مجھے تو منع کر دیا گیا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے روکا ہے کہ میں صرف اور صرف کس کی بات کروں، ایک اللہ کی بات کروں۔ اللہ تو شرک کو پسند ہی نہیں کرتے، تو لہذا تم اپنے مطالبات جو ہے اپنے پاس رکھو، میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہیں کر سکتا، اور ایسا میں کروں گا تو میں تو حق سے ہٹ جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے، لیکن یہ اپنی امت کو سبق ہے، اپنی امت کو یہ بات بتائی کہ دین کے مقابلے میں کسی چیز کو بھی پسند نہ کرنا۔ آج تو لوگ دنیا کے چکر میں جو ہیں وہ دین کو داؤ پہ لگا دیا۔ نہ دین کے مقابلے میں ہر چیز داؤ پہ لگ سکتی ہے، لیکن دین کے کسی شعار پہ، میرے اسلام کے کسی شعار پہ کوئی وہ آ جائے حرف، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اگر میں ایسا کروں گا، اگر کوئی بھی ایسا کرے گا تو اس نے تو اپنے دین کو تباہ کر لیا، اپنے دین کو تباہ کر لیا۔ اس لیے اللہ نے مجھے خالص اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اور میں اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اور اللہ کا شریک ٹھہراؤں گا تو میں تو سراسر ظلم کرنے والا ہوں اپنے اس رب کے ساتھ جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے ہر چیز عنایت کی، جس نے مجھے ہر نعمت سے نوازا۔ تو اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا جو کرے گا وہ تو پھر سیدھے راہ پہ ہی جائے گا۔ اللہ